بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں فتنے لگاتار وقوع پذیر ہوں گے۔ ایک فتنہ آئے گا، اس کے اثرات ختم نہیں ہوں گے، دوسرا فتنہ آ جائے گا۔ اور جب ایسا زمانہ تم پاؤ تو فرمایا کہ ان اعمال کو اختیار کرو جن اعمال کی اللہ اس کے رسول نے نشاندہی فرمائی۔ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو، ورنہ فتنے آئیں گے، اور فتنے رات کی تاریکی کی طرح۔ دن ختم ہوتا ہے، رات کا آغاز ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، رات شروع ہوتی ہے، اور آپ دیکھو گے کہ پھر اندھیرا لگاتار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے، جدھر سورج غروب ہوتا ہے اس مقام پر شفق موجود ہوتی ہے، یعنی آسمان کا وہ حصہ سرخ رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے سرخی ختم ہو جاتی ہے، سفیدی باقی رہتی ہے۔ جو سرخی ہوتی ہے اس کو شفق احمر کہتے، اور سرخی ختم ہو جانے کے بعد جو ہلکی روشنی اور سورج ڈوبنے کی جگہ پر آسمان کا وہ حصہ سفید ہوتا ہے، اسے شفق ابیض کہتے۔ جب تک شفق احمر اور شفق ابیض باقی رہے، مغرب کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے، اور جب یہ آسمان کی سرخی اور سفیدی دونوں ختم ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو کر کے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیک اعمال اختیار کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ فتنے آئیں گے کقطع اللیل مظلما، رات کے اندھیرے ٹکڑوں کی طرح، کہ ہر آنے والا لمحہ اندھیرے اور تاریکی کو بڑھاتا جائے گا۔ حالات ایسے ہو جائیں گے، حضور نے فرمایا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، یعنی حالات ایسے ہو جائیں گے، آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں ہوگا، اور فتنوں سے متاثر ہو کر کے شام ہوگی ویمسی کافرا، کہ وہ شام کرے گا کفر کی حالت میں، ویمسی مومنا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شام کے وقت ایمان کی حالت میں ہوں گے، لیکن صبح ہوتے ہوتے کفر کی حالت میں چلے جائیں گے۔ وَيُصْبِحُ كَافِرًا، صبح ہوتے ہوتے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، کفر کی حالت میں پہنچ جائیں گے۔ جب حالات ایسے ہوں تو کیا کرنا چاہیے، اس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ بادروا بالاعمال، کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، پروگرام بنا کر کے مت چلو کہ کل صبح سے میں گناہ چھوڑ دوں گا اور نیکی کا راستہ اختیار کروں گا، یا اگلے ہفتے سے میں نماز کو شروع کروں گا۔ تاخیر مت کرو، جتنی جلدی ممکن ہو نیک اعمال کرنے میں اتنی جلدی کرو، ورنہ فتنے آئیں گے
اور ایسے فتنے آئیں گے کہ اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایسے حالات ہوں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، ترکت فیکم ثقلین، میں تم میں دو وزندار چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم جب تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسری چیز ہے وسنتی، میری سنتیں۔ ظاہر بات ہے ہم میں کا ہر شخص اتنا علم نہیں رکھتا کہ اسے عالم کہا جائے۔ عالم بننے کے لیے آدمی کو اپنی عمر کے کئی قیمتی سال دینے پڑتے ہیں۔ وہ 10 سال محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تب جا کر کے اسے عالم ہونے کی سند ملتی ہے۔ اور سند ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اسے شریعت کا سارا علم حاصل ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ 10 سال پڑھنے کے بعد وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ قرآن کریم کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے صحیح راستہ چن سکتا ہے، صحیح راستے پر چل سکتا ہے۔ ابھی منزل پر پہنچا نہیں ہے، اس راستے پر پہنچا ہے جو راستہ اسے منزل تک لے جائے گا۔ تو 10 سال پڑھنے کے بعد بھی آدمی اس مقام تک نہیں پہنچتا کہ وہ شریعت کے تمام علوم پر عبور حاصل کر لے، بلکہ اب اس راستے پر وہ آیا ہے کہ اس راستے پر اگر مسلسل چلتا رہے گا تو اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے، ما کان ما یکون کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات انسانی میں سب سے زیادہ علم عطا کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا کیے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سے لے کر کے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک اللہ کی رضا اور ناراضگی، یعنی اللہ کی مرضیات، کن احکامات سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، کن اعمال پر عمل کرنے سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اس کا سب سے زیادہ علم اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ تمام نبیوں کو جو علوم دیے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سارا علم اپنے محبوب کو عطا کیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہوتے۔ آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کے وارثین میں اس کی بیوی ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کے بیٹیاں ہیں اور دیگر رشتہ دار ہوتے، تو اس کے پاس جو مال ہوتا ہے، ترکہ ہوتا ہے، وہ سب کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سارا مال کسی ایک وارث کو مل جاوے، بلکہ اس مال میں اس کی بیوی بھی حصے دار ہوتی ہے، اس کے بچے بھی حصے دار ہوتے ہیں، اس کی بچیاں بھی حصے دار ہوتی ہیں، اور دیگر وارثین بھی اس میں حصے دار ہوتے۔ اور شریعت کا ضابطہ ہے جو رشتے میں سب سے زیادہ قریب ہوگا اسے زیادہ حصہ ملتا ہے۔
یہی حال علماء کرام کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کرام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں۔ اب جو عالم جتنا قریب ہوگا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں سے اتنا اسے حصے کے طور پر ملے گا، اور یہ علم قیامت تک آنے والے علماء کے درمیان تقسیم ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے ہم میں سے ہر شخص عالم نہیں ہے۔ عالم بننے کے لیے دسیوں سال محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم تو ان علماء کرام کی رہنمائی میں اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں جیسا بتایا جاتا ہے ہم ان پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج کے اس زمانے میں ہم میں کا کوئی بھی شخص ذاتی طور پر قرآن پاک سے اپنے سارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا، حدیثوں سے ذاتی طور پر اپنے سارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا۔ اس کو کسی نہ کسی کی رہنمائی کی ضرورت پڑے گی۔ جس عالم کے اوپر، جس امام کے اوپر اس کو سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہوگا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی یہ کوشش کرے گا۔ آج صبح ایک شخص نے فون کیا اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا، اور اس نے یہ بتایا کہ آپ کے سوال و جواب کی جو نشست ہوتی ہے، جو پروگرام ہوتا ہے، اس میں کسی نے آپ سے پوچھا کہ اگر آدھی آستین ہو اور اس حالت میں اگر نماز پڑھی جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ آپ نے بتایا کہ آدھی آستین کے کپڑوں میں نماز مکروہ ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ننگے سر نماز پڑھی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ میں ایک مسجد میں امام ہوں، اس مسجد میں کچھ لوگ آتے ہیں ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، اور جب ان کو ٹوکا جاتا ہے، سر پر کپڑا ٹوپی رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو وہ بحث کرتے اور دلیل مانگتے۔ تو آپ مجھے کوئی دلیل بتائیے کہ میں اسے سمجھا سکوں۔ تو اس شخص سے میں نے کہا کہ سب سے بڑی دلیل تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ہم آپ کو اپنا نبی و رسول مانتے ہیں، ہمیں اگر ایمان ملا ہے تو آپ کے توسط سے ملا ہے، ہمیں اسلام ملا ہے تو آپ کے ذریعے سے ملا ہے، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم اس دنیا میں رہتے ہوئے نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو تم اپنے نبی کے طریقے پر چلو۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ اسوہ عمل موجود ہے۔ ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ آپ کی پوری زندگی میں ایک واقعہ بھی آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو اور آپ کے سر پر عمامہ نہ ہو، ٹوپی نہ ہو، رومال نہ ہو، ننگے سر آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ آپ ایک واقعہ نہیں بتا سکتے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس لیے آپ نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ننگے سر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔
جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، احرام کی حالت میں تھے، اور احرام کی حالت میں مردوں کو سر ڈھانکنا منع ہے، تو احرام کی پابندیوں کی وجہ سے آپ نے جو نمازیں پڑھی تھی وہ بغیر عمامے کے، بغیر سر کو ڈھانکے پڑھی تھی۔ یہ احرام کی پابندیوں میں ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے آپ کی 23 سالہ زندگی میں کبھی بھی آپ نے ایک نماز بھی ننگے سر نہیں پڑھی۔ یہ ہے آپ کی سنت، اور یہ ہے آپ کا عمل، اور یہ ہے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ۔ اس کے بعد ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں تم میں 2 وزندار چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تم اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، راہ سے بھٹکو گے نہیں، ہٹو گے نہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، بس ہمیں وہ طریقہ مل گیا، پھر چاہے پوری دنیا کچھ بھی کہتی ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم ان کو اپنا نبی، اپنا رسول اور اپنے لیے نمونہ عمل مانتے ہیں، آپ کو نہیں، آپ کو نہیں۔ ہم کس کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے آپ کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہم ان کے امتی ہیں، تمہارے امتی نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر عمل میں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت کیا ہے، بس۔ آپ کی زندگی میں بھی نشے و فراز آئے ہیں، نہیں آئے ایسا نہیں، لیکن علماء کرام ہمیں بتائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور علماء تحقیق کے بعد ہمیں جو بتائیں اسے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اشہر حج چل رہے ہیں، شوال کا مہینہ، ذی-قعدہ کا مہینہ، اب اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ جس میں حج آئے گا، جس میں ہمیں قربانی کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ کر کے، آپ کی سنت کو دیکھ کر کے ہمیں اپنا ہر عمل انجام دینا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلی اللہ علی نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاتقوا اللہ واطیعوا واعلموا ان اعظم شیء للمسلم هو الثبات علی الدین۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ عباد اللہ، الدین هو رأس المال، فلا عبرة بحیاة العبد ان فقد دینه، ولأن الفتن في هذا الزمن اشد، والقبض على الدین كالقبض على الجمر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ يا اخوتا، ان من اهم اسباب الثبات على الدين اولا هو الدعاء،
فإن الأمر بيد الله. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن أسباب الثبات ثانيا القرآن الكريم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى العبد أن يلتمس الهداية من آيات القرآن وأن يسعى لتدبره والعمل به والتأثر به. ومنها ثالثا قراءة سير النبيين وقصص المرسلين. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهم صفوة خلق الله، فترى في قصصهم وسيرتهم من الصبر والثبات أمام الفتن العظيمة الشيء الكثير. ومنها رابعا محاسبة النفس وتذكيرها بالبعث والوقوف بين يدي الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ومنها خامسا أن يتخذ الشيطان عدوا وهو يأتيك من كل طريق ومن كل حدب وصوب. قال الله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن الله اصطفى عبادا له لن يقدر الشيطان على إضلالهم. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومنها السادس اختيار الصحبة الصالحين ولزومهم. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ربي من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلوات ربنا وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، ومن أسباب ثبات الدين سابعا مجاهدة النفس على فرائض الإسلام. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن أعظم هذه الفرائض الصلاة، فإن الصلاة معونة ومصدر. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عباد الله، إن الفتن في هذا الزمن أشد، والقبض على الدين كالقبض على الجمر. ولكن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال، ثم قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا. يا عباد الله فاثبتوا هذا وصلوا وسلموا على محمد رسول الله. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. تعادلوا عباد الله، فإن الله أمر بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بھی صفحہ درست فرما لے. اگلی صفحوں کو میں